ہمارے پاکستانیوں کا خون کیا بہت سستا ہے؟ کیا IMF ہی واحد سہارا ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے؟ دھماکے کی ذمہ دار آپ ہیں اور میں ہوں۔ ابھی آپ IMF کی بات کرتے ہیں، پاکستانی کوئی حکومت اس کے سہارے بغیر نہیں چلی ہے۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو بیچتے ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں، یہ منشی ہیں، اور ان کا جو اصلی نام ہے وہ میں بولوں گی تو آپ چلا نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں لیاقت۔ جی آج ہم لوگ بات کریں گے گزشتہ روز پشاور پولیس لائن میں ہونے والے بم دھماکے اور IMF کے ساتھ مذاکرات، ڈالر کی بڑھتی ہوئی اڑان اور پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات میں جو ہلچل چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ہم پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات کس حد تک پاکستانی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں، اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو۔ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آج جو ہے IMF کی ٹیم پاکستان میں آ رہی ہے، ڈالر کی جو اڑان ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور IMF کی کس حد تک پاکستانی وزیر خزانہ نے شرائط مان کر عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ہلچل اور معاشی ہلچل اور ساتھ ساتھ دہشت گردی کی صورتحال۔ تو کیا دہشت گردی کی جو صورتحال ہے اس میں سیکورٹی اداروں کی نااہلی ہے، یا پھر سیاسی اور معاشی حالت کی وجہ سے جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ پھر سے سر اٹھا رہے ہیں؟ تو ہم لوگ پارلیمنٹیرین سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ کل جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، اس کا کیا نیشنل ایکشن پلان میں کوئی کمزوری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ 4 سال PTI نے حکومت کی، اس وقت سکون تھا پشاور میں، لیکن اب پھر سے دہشت گردی نے سر اٹھا لیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کمزوری ان سیکیورٹی کے اداروں کی ہے جن کو ہم بجٹ دیتے ہیں۔ اپنے پاکستان کے بجٹ کا تقریباً 30% وہ ڈائریکٹلی لیتے ہیں، اور باقی وہ بل واسطہ انہوں نے جو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے اس سے لیتے ہیں۔ سوال ان سے ہے کہ ان کا کام ہے حفاظت کا، انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے نیچے ہیں، کیوں نہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کی حفاظت کر سکتے؟ صرف اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستانیوں کا خون کیا بہت سستا ہے؟ ہمارے ایک ایک بچے کا خون بہت مہنگا ہے۔ جو بڑے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خون ہمارے لیے اب مہنگا نہیں رہا۔ ہماری عام عوام کا خون مہنگا ہے، اور اس کا حساب ہم ان سے لیں گے۔ صرف ایک سوال آپ پوچھ لیں ان سے میری طرف سے، احسان اللہ احسان کو کیوں آپ نے پکڑ کے اس کو سرنڈر اس نے کیا تھا، کیوں آپ نے اس کو جانے دیا؟ وہ APS میں انوالو تھا، وہ قاسی صاحب کے مرڈر میں انوالو تھا، وہ لاہور میں ایسٹر پہ جو چرچ میں جو دہشت گردی ہوئی تھی اس میں انوالو تھا، کس نے اس کو جانے دیا؟ DG ISPR آصف غفور صاحب کا بیان ہے 2020 کا کہ ہم نے اس کو جانے دیا اس لیے کیونکہ اس نے ہم سے سرنڈر کیا۔ بھائی کیوں؟ اور آج میں اینٹی ٹیررزم کورٹ سے آئی ہوں، جہاں پر آپ نے ٹیررزم کے کیس بنائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب پہ، اعظم سواتی پہ، فیصل جاوید پہ، طارق شفیع پہ، حامد زمان پہ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں ہمارے جیسے لوگ، اور وہ جو ٹیررسٹ دندناتے پھر رہے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، کیونکہ وہ ان کے اپنے آدمی ہیں۔ میڈم IMF کے بارے میں بتائیے گا کہ موجودہ حکومت پھر سے مذاکرات کر رہی ہے، کیا ہماری معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF ہی واحد سہارا ہے؟ ہماری معیشت دیکھیے، پاکستان ایک بہت امیر ملک ہے، ہمارے پاس آٹا ہے، چینی ہے، سب کچھ ہم خود بناتے ہیں، پانی ہے، سونا ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اوپر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، جو اشرافیہ ہے آپ کی، جس میں وہ بوٹ والے بھی ہیں، وہ گیول والے بھی ہیں، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہیں، جس میں صحافی بھی ہیں، وہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو بیچتے ہیں، یہ ٹھیکیدار ہیں، یہ منشی ہیں، اور ان کا جو اصلی نام ہے وہ میں بولوں گی تو آپ چلا نہیں سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ کامران صاحب یہ بتائیے گا، ایک تو کل جو پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے، اور کیا IMF ہی واحد سہارا ہے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے؟ دھماکے کی ذمہ دار آپ ہیں اور میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اور میں ہوں کہ ہم سچ بولنے سے انکاری ہیں، ہم اس بات سے انکاری ہیں، اس بات پہ ہم نہیں پہنچے، ہم جانتے ہوئے بھی اس بات کو کہنے سے ڈرتے ہیں کہ یہ پالیسیاں کس کی ہیں۔ آپ پالیسیاں سیدھی کریں ملک کی، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ افغانستان کو الزام دیتے ہیں نا، افغانستان کے ساتھ تو 5 ملکوں کی جو ہے نا سرحدیں ملتی ہیں، باقی 4 ملکوں کو کوئی تکلیف ہے؟ اگر اسلام کی بات ہے تو وہاں کہیں بھی انہوں نے اسلام جو ہے نا کہیں باقی 4 ملکوں میں بھیجا ہے۔ آپ کا تو جو ہے نا زبان بھی آلموسٹ جو ہے نا بہت ساری جگہوں میں ملتی ہے، آپ کا جو ہے نا فیتھ بھی ملتا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا یہ سارا مسائل جو ہے نا پاکستان میں کیوں آتے ہیں؟ اس پہ ذرا سوچیے، اکیلے بیٹھ کے سوچیے۔ باقی رہ گیا IMF ہم کو چاہیے ہوتا ہے ایلیٹ کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے،
ٹھیک ہے. وہ بڑے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ بھی قرضہ لیں گے, پیسے جو ہے نا وہ واپس جو کرنے ہیں وہ چھوٹے لوگ کریں گے, میں اور آپ واپس کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. سینڈی صاحب, جو کل پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, اور کیا پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے IMF ہی واحد سہارا ہے؟ یہ آپ نے 2-3 سوال ساتھ پوچھ لیے ہیں. پہلے سوال کی ذمہ داری تو میں ابھی پارٹیوں پر تو نہیں ڈالوں گا, لیکن کچھ پارٹیوں کی کمزوریاں ہیں جس کو چھپایا نہیں جا سکتا, اور سب کے سامنے ابھی یہاں بیٹھ کے الزام تراشی کروں گا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. پہلے اس کو حل کیا گیا, ساری قیادت ملک کی آپس میں مل کر بیٹھی اور سب لوگ, ساری پارٹیاں بیٹھی اور مسئلہ حل ہو گیا. پھر بیچ میں ایک ایسا دور آیا, ہٹ درمی کا دور, جو کسی سیاسی پارٹی سے بات کرنا جرم تھا, تو بحران اور بڑھ گیا ہے. اب میں تفصیل میں جا رہا ہوں, جو کچھ کہہ رہا ہوں کہتا جا رہا ہوں. ابھی آپ IMF کی بات کرتے ہیں, پاکستانی کوئی حکومت اس کے سہارے بغیر نہیں چلی ہے, لیکن صرف سیاسی سکورنگ کے لیے اور اپنی معتبری دکھانے کے لیے ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو, لیکن ہے چلتے ہوئے ابھی بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. بہت شکریہ. ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دہشت گردی کی جو صورتحال, اس کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کا کہنا ہے کہ کل کے واقعے کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں, اور IMF کے ساتھ مذاکرات جو ہیں پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کے لیے سودمند ثابت ہوں گے, اور عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا ہے اس کو بھی کافی حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی. اقرا لیاقت, پارلیمنٹ ہاؤس, اسلام آباد.